السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ المستعان۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء طالبات کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 اسم علم کی اقسام کے متعلق ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی اقسام پڑھی تھیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ آج ہم اسم علم کے اقسام کے متعلق بات کریں گے۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ اسم علم کی تعریف: اسم علم وہ اسم جو کسی شخص کے نام کو ظاہر کرے، کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، اسے اسم علم کہتے ہیں، جیسے غالب، علامہ محمد اقبال، دبیر الملک، شمس العلماء۔ اسم علم کی 5 اقسام: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم معرفہ جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبی کی بنا پر حکومت کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، اسے خطاب کہتے ہیں۔ یعنی وہ خاص نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے، جیسے غیور جنگ مولوی نذیر احمد دہلوی کا خطاب تھا، دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب کا، شمس العلماء مولوی میر حسن کا۔ رستم زماں یہ بھی خطاب تھا۔ اسی طرح سر علامہ محمد اقبال کا خطاب سر تھا۔ اسی طرح سید احمد خان کا خطاب بھی سر تھا۔ خان بہادر یہ بھی جو ہے حکومت وقت کی طرف سے عطا کیا ہوا خطاب تھا۔ لقب وہ اسم معرفہ جو کسی خوبی کی بنا پر قوم یا کسی شخص کی طرف سے ملا ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، محمد علی جناح کو قائد اعظم۔ یہ سارے کے سارے لقب ہیں۔ اب خطاب اور لقب میں فرق کیا ہوگا؟ خطاب دراصل نام ہوتا ہے جو حکومت وقت کی طرف سے جو عطا کیا ہوتا ہے، جبکہ لقب کے اندر ضرور نہیں ہے یہ بات کہ وہ حکومت کی طرف سے عطا کیا گیا، کوئی ایک شخص بھی دے سکتا ہے، پوری قوم مل کر جو ہے وہ ایک خاص نام جو ہے اور کس شخص کو اس کی خوبی کی بنا پر جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے اور القاب دیکھیں: شاعر مشرق، حکیم الامت، ترجمان حقیقت، امام العصر۔ یہ سارے کے سارے خطاب جو علامہ محمد اقبال کو دیے گئے۔ اسی طرح میر تقی میر، سرتاج شعراء اردو، خدائے سخن، یہ بھی جو ہے میر تقی میر کے القاب ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، یعنی غزل کے آخر کے اندر نظم میں شعراء جو ہے اپنا تخلص ایک خاص نام ہوتا ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مولانا الطاف حسین نے حالی تخلص اختیار کیا، پہلے یہ خستہ تخلص اختیار کیا، پھر مرزا اسد اللہ خان غالب چونکہ ان کے استاد تھے تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا تخلص جو ہے وہ حالی اختیار کریں۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب انہوں نے پہلے اسد تخلص اختیار کیا، بعد کے اندر غالب تخلص اختیار کیا۔ مومن خان
وہ اپنے نام کے ساتھ انہوں نے نام کو ہی تخلص انہوں نے بنا لیا. اس ابراہیم ذوق نے اپنا جو تخلص تھا وہ ذوق اختیار کر لیا. میر بابر علی نے اپنا تخلص انیس اختیار کیا. یہ پہلے جو ہے وہ حزین جو ہے وہ تخلص اختیار کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے امام بخش ناصر کے بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا تخلص جو ہے وہ حزین کی بجائے انیس کر لیں. بہادر شاہ نے اپنا تخلص ظفر اختیار کیا. علامہ محمد اقبال نے اقبال, حیدر علی نے آتش تخلص اختیار کیا. اس کے بعد ہے کنیت. کنیت وہ اسم معرفہ جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے پکارا جاتا ہے. یہ نسبت جو ہے کسی ایک کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ابن آدم, ہر انسان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. بنت محمد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. بنت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی کنیت تھی. یہ ان کے لیے بولا جاتا تھا. عرف وہ خاص نام جو کسی شخص کو پیار سے یا حقارت سے کہہ کر بلایا جاتا ہے. خاص نام ہوتا ہے, وہ پیار سے بھی بلا سکتے ہیں, حقارت تحقیر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں, رشید سے شیدہ, نور سے نورا, جاوید سے جیدہ, عزیز سے زیزو, ندیم سے دیما, ذوالفقار سے زلفی وغیرہ. یعنی کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, کالا بھی ہو سکتا ہے, مٹھو بھی ہو سکتا ہے, منا بھی ہو سکتا ہے, پپو بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی نام ہوتا ہے جو بلایا جاتا ہے تحقیر کے لیے یا پیار سے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو عام طور پر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, تو اسے عرف کہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں, سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تاثرات کا بھی اظہار لازمی کمنٹس کے اندر کیا کریں تاکہ آپ کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. اللہ